بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور صحاب پر۔ ناظرین، آپ کا میزبان زبیر الوی برکات رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ رمضان کی برکتیں، رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی عظمتیں اور اس کی بے شمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ اس مہینے میں نازل ہوا کرتی ہیں، اور اس مہینے کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑا فائدہ یا سب سے بڑی خوبی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو نماز کے لیے کہا، نماز کا حکم دیا، اور یہ 30 دن جو ہے یہ اس پورے سال بھر کی تیاری ہے کہ اس 30 دنوں میں اگر نماز کی پابندی کر لی جائے تو یقین جانیے کہ پورا سال آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے گا کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی احمد رضا نورانی صاحب، اور یہ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اس کا پروگرام کا آغاز بھی کریں گے اور ہم آپ کی ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، آپ تشریف لائے، اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات سے اس پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ نماز سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہے۔ تو یہ رمضان صبر کا مہینہ کہ اس میں ہم نے صبر کرنا ہے۔ کن کن باتوں سے صبر کرنا ہے، کون کون سے احکامات ہیں جو جن کے بارے میں منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو اور صبر سے کام لو۔ تو نماز کا حکم دیا، قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آرڈر دیا جاتا ہے کسی کام کے لیے، اگر کسی شخص کو کوئی ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کام کیجئے، اگر وہ نہ مانے پھر دوبارہ کہا جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ اسٹرکٹلی کہا جاتا ہے، اور پھر آرڈر ہوتا ہے۔ آرڈر کا مطلب ہے فوراً اوبے کرنا، امیجیٹلی افیکٹ، فوراً اس پہ عمل کر لیں آپ، آرڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، 700 دفعہ یہ تنبیہ فرمائی، 700 دفعہ یہ فرما دیا کہ ایمان والو تم نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو کیسے مسلمان ہیں ہم کہ ہمیں یہ شعور نہیں آ رہا، یہ ادراک ہمیں حاصل نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے کیوں کہا؟ آخر کوئی تو ریزن ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، اس قرآن کو اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ یہ 700 دفعہ کیوں کہا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں احمد رضا نورانی صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات نماز کے بارے میں اتنی سختی کیوں کی گئی ہے۔ جی جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ آپ نے بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا، آپ نے اپنے عظیم الشان پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نہ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جا بجا اتنی مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ اب سب سے پہلی تو اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائے کہ رب تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، جن کاموں کا حکم دیا،
وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف فرمائے تھے تو جبرائیل امین حکم لے کر آئے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خود اپنے پاس بلایا، سبحان اللہ، خود بلا کر پھر اس کا حکم دیا کہ نمازوں کے بارے میں، بے شک، اور صرف 5 نمازیں دیں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر جو ہے وہ نمازیں ادا کرو۔ تو پھر ان عظیم نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جماعت کے ساتھ، اور رمضان المبارک میں جہاں ہم سنتے ہیں یہ حدیث پاک تو ہم نے کثرت سے سن رکھی ہے کہ جو ہے فرض نمازوں کا، فرض چیزوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل نماز کا، نوافل کا جو ہے وہ فرض کے برابر جو ہے وہ ثواب ہو جاتا ہے۔ اور پھر رہی بات جماعت کی، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بازار میں یا گھر میں نماز پڑھتا ہے اور اس سے 25 درجے افضل ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، بے شک، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اور پھر رمضان المبارک جو برکتوں والا مہینہ ہے کہ جہاں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو جب بندہ با جماعت نماز ادا کرے گا تو اس کے لیے کیا ثواب ہوگا۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک، بڑی حدیث پاک کہ آپ کا دل خوش ہو جائے سن کر۔ فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے 70 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ 70 درجات جو بلند فرما رہے ہیں اس کی تفصیل بھی سنیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اگر ایک تندرست ٹرین گھوڑا جو فل ٹریننگ کیا ہوا ہے وہ 70 سال تک بھاگے، جتنی مسافت وہ 70 سال میں طے کرتا ہے، فرمایا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ اتنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز فجر جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ میں نے با جماعت ادا کی، اس کے بدلے میں رب تعالیٰ نے میرے جو 70 درجات بلند فرمائے کہ ہر درجے کے اندر فرمایا کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے کہ ایک ٹرین گھوڑا جو ہے فل رفتار کے ساتھ مسلسل 70 سال بھاگے تو اس درمیان میں جتنی مسافت ہوگی فرمایا کہ ایک درجے اتنی مسافت ہے۔ سبحان اللہ، یہ فجر کی۔ اور پھر آگے نماز ظہر کے لیے فرمایا کہ جو شخص با جماعت نماز ظہر ادا کرے گا تو رب تعالیٰ اسے جنت عدن میں جو ہے وہ 50 درجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے بھی وہی کہ اگر ایک ٹرین گھوڑا جو ہے، ٹریننگ یافتہ گھوڑا 50 سال جو ہے وہ بھاگتا ہے تو اتنی مسافت ہے، تو اس کے اتنی مسافت جو ہے وہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان ہے جو رب تعالیٰ اسے جنت عدن کے اندر جو ہے وہ 50 درجے عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز فجر میں جنت الفردوس میں رب تعالیٰ نے اس کو 70 درجات عطا فرمائے، اور نماز ظہر کے اندر اسے 50 درجات عطا فرمائے۔ اور پھر نماز عصر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عصر با جماعت ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اولاد اسماعیل کے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ غلام بھی عام غلام نہیں بلکہ فرمایا کہ جو کعبۃ اللہ کے معاملات، اس کی صفائی، اس کی رہن سہن، اس کی دیکھ بھال، مینٹیننس کے لیے جو غلام تھے ان 8 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس قدر عظیم ثواب۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث پاک میں آگے کہ جو شخص نماز مغرب با جماعت ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا، سبحان اللہ، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے کہ بندہ اگر عام حج کے لیے جائے جس پر حج فرض فرمایا شریعت مطہرہ نے، وہ پیسے بھی لگا رہا ہے یہاں سے اتنے زیادہ، سارے معاملات کیے، اپنا وقت بھی نکالا، وہاں پہ سب کچھ کیا، گرمی بھی برداشت کی، سب کچھ کر آ کے اس بات کی اس پر گارنٹی نہیں ہے کہ آیا یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جس شخص نے احسن انداز میں وضو کیا، مسجد کی طرف گیا اور با جماعت نماز ادا کی تو اس کے لیے یہ نشانی ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے تو رب تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی رات، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ جیسے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کی پوری رات عبادت میں گزاری، اتنا اس کو ثواب عطا فرمایا۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت خود قرآن پاک میں پوری سورت نازل فرما دی، سورہ قدر ہے
کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ایک رات ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ 1000 مہینے جو ہے اس سے بھی افضل ہے، ہاں ہر رات جاگ کر جو ہے عبادت کرے، اور اس کے مقابلے میں لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ صرف فقط عبادت کرے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور جس شخص نے احسن انداز میں وضو کیا، کامل وضو کیا اور پھر نماز عشاء ادا کی تو اسے اتنا ثواب مل گیا۔ کتنا وقت لگا؟ بمشکل 20 سے 25 منٹ اس قدر باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت ادا فرمائی گئی۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کامل وضو کیا اور گھر سے نکلا اور اللہ تعالیٰ اس سے ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور فرمایا کہ جب وہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس باجماعت نماز ادا کرنے کے صدقے اس کے پچھلے جتنے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ اچھا، نماز کی شرائط کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔